نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Dear audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. میں پروفیسر ڈاکٹر صفت اللہ خان آپ سے تبلیغ القرآن کے سلسلے میں مخاطب ہوں. پچھلے درس میں ہم قرآن کی فضیلت اور عظمت کے بارے میں ہم دروس کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے. تو آج کا یہ درس اسی کی ایک اگلی کڑی ہے. ابھی میں نے سورہ یونس پارہ 11 کی آیات نمبر 57 اور 58 کی تلاوت فرمائی. اب اس کی ترجمے کی طرف آتے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد یقیناً یا تحقیق کے ساتھ، جاءتکم تمہارے پاس آیا ہے، موعظہ نصیحت یعنی قرآن، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء اور شفا ہے، لما ان چیزوں کے لیے یعنی ان امراض کے لیے، ان مرضوں کے لیے، فی صدور جو تمہارے سینوں میں ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی دل کی جو بیماریاں ہیں ان دل کی بیماریوں کے لیے قرآن شفا ہے. وہدی ورحمۃ للمؤمنین اور ہدایت ہے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمۃ اور رحمت ہے، للمؤمنین مومنین کے لیے. قل آپ فرما دیجئے یا کہہ دیجئے، بفضل اللہ اللہ کے فضل سے یعنی قرآن سے، وبرحمتہ اور اس کی مہربانی سے یعنی اللہ کی مہربانی سے. اس کا مفہوم بھی قرآن یا اسلام اور ایمان مراد ہے. فبذالک پس اس پر، فلیفرحوا ان کو خوش ہونا چاہیے، سو اسی پر ان کو خوش ہونا چاہیے، یعنی جن کو قرآن ملا، قرآنی عقیدہ ملا، قرآن پہ عمل ملا، تو ان لوگوں کو اس پہ خوش ہونا چاہیے. یہ اس پہ بہت بڑا فضل ہوا ہے، اس پہ اللہ کی فضل پہ اس پہ خوش ہونا چاہیے. ہوا خیر یہ بہتر ہے، یعنی یہ بہت بہتر ہے، مما ان چیزوں سے، یجمعون جو جمع کرتے ہیں، یعنی یہ ان چیزوں سے بہت ہی بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں، یعنی جو مال و دولت وہ جمع کرتے ہیں، یا ڈگریاں وغیرہ جمع کرتے ہیں، یا حب حب مال کے پیچھے دوڑتے بھاگتے ہیں، ان سب سے یہ کیا ہے، بہت بہتر ہے. اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. ان آیات میں اللہ پاک نے قرآن کی عظمت بیان کی ہے، قرآن کی صفات بیان کی ہے، اور اس آیات میں ترغیب الی القرآن ہے، قرآن کی طرف ترغیب ہے. یعنی مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسی کتاب آ چکی ہے جو سراپا ہدایت و رحمت ہے، نصیحت و حکمت سے لبریز، اور تمام روحانی بیماریوں کے لیے پیغام شفا ہے. وہ توحید، دیگر عقائد اور احکام شرعیہ بیان کرتی ہے، اور شرک و بدعت اور اعمال جاہلیہ سے روکتی ہے. اسی لیے اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کی ہدایات پر عمل کرو تاکہ شرک و بدعت اور اخلاق رذیلہ سے پاک ہو جاؤ. یہاں سے تفصیل لکھتے ہیں کہ فضل سے مراد قرآن ہے، اور رحمت سے مراد توفیقی ایمان و اسلام مراد ہے، یا اس سے دونوں سے مراد قرآن ہی ہے، یعنی فضل اور رحمت دونوں سے قرآن ہی مراد ہے.
جو اس آیت میں نہایت تاکید اور اہتمام سے قرآن کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہے خوش ہونے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اس پہ خوش ہونا چاہیے، اس کا حکم دیا گیا ہے. یعنی اگر قرآن مل گیا، قرآن عمل میں آ گیا، عقیدہ قرآنی بن گیا، قرآن کی جو عقیدہ بیان کیا ہے قرآن کے مطابق عقیدہ توحید بن گیا، آپ کا عقیدہ شرک، ہر قسم کی شرکیات سے پاک ہو گیا، تو بس اس پر خوش ہو جانا چاہیے، اس پر خوش ہو جائیے. اور یہ قرآن ہر اس چیز سے قرآن بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں، یعنی جو لوگ مال و دولت جمع کرتے ہیں، ڈگریاں جمع کرتے ہیں، حب جاہ حب مال کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان سب سے بہتر قرآن ہے، قرآنی علم ہے، قرآن کے مطابق عمل ہے، اور قرآن کی مطابق زندگی گزارنا، اور قرآن و سنت پر عمل کرنا، اور قرآن و سنت کی تبلیغ کرنا. جس کو یہ چیز ملا، جس کو قرآن ملا اس کو سب کچھ ملا، جس کو قرآن کی سنت کے مطابق عمل ملا اس کو سب کچھ ملا. تو اس پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس پہ خوش ہونا چاہیے، اس پہ وہ خوشی کا اظہار کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی طرف سے ہے. یہاں پر ان آیات میں قرآن کو نصیحت کہا گیا، جاءتکم موعظۃ، نصیحت یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا آئین، کہ یہ کرو یہ نہ کرو. جس طرح آپ جو بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ اس طرح کرو، اس میں فائدہ ہے، یہ نہ کرو اس میں نقصان ہے، تو اس طرح قرآن انسان کے لیے نصیحت ہے، اللہ کی طرف سے موعظہ ہے، نصیحت ہے، کہ اس میں جو اوامر و نواہی بیان ہوئے ہیں اس پہ جو اوامر جو احکام بیان ہوئے ہیں کہ اس پہ عمل کرو، اور نواہی جس سے منع کیا گیا ہے، منکرات سے منع کیا گیا، اس سے بچنا چاہیے جس چیز سے قرآن و سنت نے منع کیا ہے. تو یہ قرآن نصیحت ہے جو آئی ہے انسانوں کی فلاح کے لیے، انسانوں کی کامیابی کے لیے آئی ہے، انسانوں کی دنیا میں کامیابی اور آخرت میں کامیابی، اور آخرت کامیابی جنت ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو اس کے لیے قرآن کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا، جن لوگوں نے قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھا اور اس کو سمجھا، اس کے معنی مفہوم کو سمجھا اور عمل کیا، وہ لوگ اس کے لیے کامیابی کی گارنٹی ہے دنیا اور آخرت میں. یہاں پر قرآن کی دوسری صفت بیان کر اللہ پاک فرما رہے ہیں وشفاء، یہ شفا ہے، قرآن کا دوسرا نام شفا ہے، لما، اس کے لیے، ان چیزوں کے لیے، یعنی ان امراض کے لیے شفا ہے، فی صدور، جو تمہارے سینوں میں ہے، تمہارے دلوں میں ہے، یعنی دلوں کے جو امراض ہیں، دل کی بیماریوں کے لیے شفا قرآن ہے. یعنی ہر چیز کی بیماری کے لیے شفا، اللہ پاک نے کوئی دوائی بھیجی ہے، لکل دائن دواء، جس طرح حدیث شریف ہے نا، لکل دائن دواء و دواء الذنوب الاستغفار، کہ ہر بیماری کی دوا ہے اور گناہوں کی دوا استغفار ہے. یعنی استغفار کرنے سے اللہ پاک گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، سچی توبہ سے اللہ پاک پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور آئندہ کے لیے سچی توبہ یہ ہے کہ ماضی کے گناہوں سے توبہ، اور آئندہ کے لیے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا، یہ سچی توبہ ہے. یہ پھر اللہ ماضی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو شفا ہے، یہ شفا ہے دل کی بیماریوں. دل کی بیماری کیا ہے؟ سب سے بڑی جو دل کی بیماری ہے وہ شرک ہے، عقیدے کا شرک ہے. دل میں اگر یہ عقیدہ چونکہ تعلق دل سے ہوتا ہے، دل کے اندر جو عقیدہ ہوتا ہے، آپ کا جو ایمان ہوتا ہے، جو یقین ہوتا ہے، تو یہ اگر عقیدے میں شرک ہو تو یہ سب سے بڑی بیماری، دل کی بیماری شرک ہے. اگر کسی کا یہ دل میں عقیدہ ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی حاجت روا ہے، نعوذ باللہ، اگر کسی کے دل میں یہ یقین ہے، یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی مشکل کشا ہے، نعوذ باللہ، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی، اللہ کے پاس جتنا علم ہے اتنا علم، نعوذ باللہ، اللہ کے پاس جتنا علم ہے غیر اللہ کے علاوہ کسی اور انسان یا جن یا کے ساتھ بھی اتنا ہی علم ہے. یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے، اور یہ دل کی سب سے بڑی بیماری ہے. تو یہ قرآن جو ہے نا وہ توحید کو بیان کرتا ہے. تو اس سے
قرآن کے معنی و مفہوم اور اس کے مضامین کو سمجھنے سے وہ شرک کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، عقیدہ پاک و صاف ہو جاتا ہے، عقیدہ توحید ہمیں دلوں میں راسخ ہو جاتا ہے اور شرکیات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن ہی شرکیات کا علاج ہے، اس طرح بدعت کا علاج اور دوسرے گناہوں کا علاج یہ قرآن ہے، شفا ہے۔ دل کے اندر جو دوسری بیماریاں ہیں، اس طرح حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حب جاہ، حب مال، یعنی دولت کا حصول، چاہے جائز اور ناجائز جو بھی طریقہ ہو، لیکن جتنا دولت کو کے لالچ میں اندھا پن، یہ بھی دل کی بیماری ہے۔ اس طرح حب جاہ، مجھے عزت ملے، عزت کے لیے میں بڑا افسر بن جاؤں، بڑا گریڈ ڈائریکٹر بن جاؤں، منسٹر بن جاؤں، پرائم منسٹر بن جاؤں، بادشاہ بن جاؤں، کنگ بن جاؤں، فلاں ڈائریکٹر بن جاؤں، تو یہ کیا ہے؟ حب جاہ، لوگ مجھے بڑا سمجھے، بڑا مانے، مجھے بڑا پیر سمجھے، بڑا گدی نشین سمجھے، تو یہ لوگ میرے لیے احتراماً کھڑے رہیں، تو یہ کیا ہے؟ حب جاہ۔ یہ بھی دل کی بیماری ہے اور یہ بہت ہی خطرناک بیماریاں ہیں۔ حب جاہ اور حب مال بہت ہی خطرناک بیماریاں ہیں، جس میں پر حدیث میں بہت ہی زیادہ رد وارد ہوا ہے کہ اسے بچنا چاہیے، یہ ایمان کا زوال ہے، ایمان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو یہ جو جتنی دل کی بیماریاں ہیں اس کا علاج قرآن ہے۔ اللہ پاک نے اس کے لیے قرآن کے لیے صفت بیان کی، شفا ہے، وہ شفاء لما فی الصدور، یہ قرآن شفا ہے ان مرضوں کے لیے، ان امراض کے لیے جو تمہارے دلوں میں ہیں، جو تمہارے سینوں میں ہے۔ دل کے امراض کے لیے شفا قرآن ہے۔ اب اگر اس پہ کوئی عمل کریں، اس کی احکامات، شفا تب حاصل ہوگی۔ یہ نہیں کہ آپ آنکھیں بند کر اس کی صرف تلاوت کریں، تلاوت سے بھی فائدہ، قرآن کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا بھی ثواب ہے، اس پہ نیکیاں ملتی ہے، اس کا تلاوت بھی خیر کا سبب ہے، نیکیاں ہے، لیکن حق شفا تب ملے گی جب آپ اس کے احکامات کو، قرآن نے جو احکام بیان کیے ہیں، جو عقائد بیان کیے ہیں، اس کو سمجھیں گے، اس کو معنی و مفہوم کو سمجھیں گے، اس پہ ایمان لائیں گے، اس پہ عمل کریں گے، تب آپ کو شفا ملے گا، تمام دل کی امراض سے شفا ملے گا۔ اگلی صفت بیان فرما رہے ہیں اللہ پاک، دوسری صفت قرآن کی یہاں پر، وہ ہدن، اور یہ ہدایت ہے، اس میں روشنی کی طرف ہدایت ہے، نور کی طرف ہدایت ہے، کامیابی کی طرف ہدایت ہے۔ ہدی للناس، سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ ہدی للناس ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للناس، تو اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے، یہاں پر یہ ہدایت ہے، یعنی وہ راستہ دکھانے والی ہے، اللہ کی طرف لے جانے والی ہے، وہ راستہ بتاتی ہے جو راستہ سیدھا اللہ کی طرف جاتا ہے، وہ راستہ بتاتی ہے جو راستہ سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے، یعنی صراط مستقیم کا راستہ بتاتا ہے، اس راستے کی ہدایت دیتی ہے، ہدن ہے۔ ورحمتاً، اور رحمت ہے، للمؤمنین، مومنین کے لیے یہ رحمت ہے، یعنی اسے مستفید جو ہوں گے، مومنین کے لیے، مومنین اس کے مستفید ہوں گے۔ یعنی تفاسیر میں ذکر ہے کہ یہاں پر قرآن جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے، اس سے مستفید ہونے وہ لوگ مستفید ہوں گے جو اس پہ ایمان لاتے ہیں، یعنی یہ کیا ہے؟ مومنین کے لیے رحمت ہے، ہدن اور رحمت ہے للمومنین، مومنین کے لیے۔ قل بفضل اللہ، آپ فرما دیجئے، بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے، یعنی قرآن سے، وبرحمتہ، اور مہربانی سے، اللہ کی مہربانی سے، یعنی اللہ کی فضل سے مراد قرآن ہے، اور اللہ کے رحمت سے مراد اسلام اور ایمان ہے، اور یا دونوں مراد ہے۔ تفسیر کے فضل، اللہ کا فضل بھی قرآن ہے اور اللہ کی مہربانی بھی قرآن ہے۔ قل بفضل اللہ، یہ نہ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور رحمت سے، یعنی قرآن سے، جو اگر قرآن جو قرآن ملا جس کو، تو یہ اس پہ فبذالک، تو اس پر اس کو خوش ہونا چاہیے، فلیفرحوا، اس پہ وہ اس کو خوش ہونا چاہیے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس پہ راضی ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے بہت کچھ دیا ہے، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، کہ اللہ نے مجھے قرآن کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی اور قرآن کے مطابق عمل نصیب فرمایا، تو اس کو اس پہ بڑی نعمت پہ، اس نعمت عظمیٰ پر، سب سے بڑی نعمت پر اس کو خوش ہو جانا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس کو اللہ پاک نے خیر کہا ہے، خیر مما یجمعون، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنا بڑا گریڈ ہے
کہ ہو خیر مما یجمعون، جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں، یعنی دنیا کے لوگ، انسان جس کو جمع کرتے ہیں نا، کسی کو پروموشن مل جاتی ہے نا تو لوگ کہتے ہیں بہت بڑا گریڈ ملا اس کو، 21 گریڈ ملا اس کو، 22 گریڈ ملا، یہ فلاں گورنر بن گیا، فلاں پرائم منسٹر بن گیا، یہ اس کو تو جو، یا اس کو اتنی دولت ملی، اتنے ڈالر ملے، فلاں ملے، اتنے بنگلے ملے، اتنے پلاٹ ملے، تو جو چیز بھی وہ لوگ جمع کرتے ہیں ان سب سے بہترین یہ قرآن ہے، قرآنی عقیدہ ہے، قرآن کے مطابق عمل ہے، قرآن کی سمجھ بوجھ ہے اور قرآن پہ ایمان ہے. یعنی یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ ڈگریاں ہوں وغیرہ. اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.